عزیز جان من، آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ محمد آیت 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو جب جنگ میں تمہارا مقابلہ حق کے منکروں سے ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کی گردنیں خوب مار لو تو پھر انہیں قیدی بناؤ، اس کے بعد یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ وصول کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال کر بالکل ختم ہو جائے۔ یہی تمہارے کرنے کا کام، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، مگر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو اللہ ان کے لیے اعمال کو ہرگز برباد نہ کرے گا۔ عزیز جان من، آیت 4 کی لفظی ترجمہ کرتے ہیں لفظ با لفظ۔ فَإِذَا بس جب، لَقِيتُمْ تم ملو، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو گردنیں مارو، حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ جب تم انہیں خوب کمزور کر دو، فَشَدُّوا الْوَثَاقَ تو مضبوطی سے باندھ لو، قید کر لو، وَإِمَّا مَنًّا پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، بعد میں، وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ یہاں تک کہ رکھ دو، الحرب جنگ، اوزارها اپنے ہتھیار، ذَلِكَ یہ حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن لِيَبْلُوَ تاکہ آزمائے، بَعْضَكُم بِبَعْضٍ تم ایک دوسرے کے ذریعے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا اور وہ جو قتل کیے گئے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، وَلَن يَضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز جان من، اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں، دل کی آنکھ کھول لیجئے، اللہ کا کلام ہے جس کے لیے تشریح کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جب پہلی بار اہل ایمان کا کافروں سے کھلا مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کے دل میں خوف و اضطراب تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرا حکم مانو، تمہارے ہاتھ سے جو وار ہوگا وہ دراصل میرا وار ہوگا۔ یہ آیت نہ صرف جنگی حکم ہے بلکہ روحانی میدان کی جنگ کی بھی تشریح کرتی ہے۔ یہ ایمان والوں کو بتاتی ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں کھڑا ہونا محض تلوار کا کام نہیں بلکہ دل، نیت، صبر اور قربانی کا امتحان ہے۔ عزیز جان من، روحانی و باطنی تفسیر۔ یہ آیت 2 جہادوں کا ذکر کرتی ہے۔ نمبر 1 ظاہری جہاد جہاں مومن حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2 باطنی جہاد جہاں بندہ اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ یعنی باطل کی گردن کاٹ دو۔ یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں بلکہ نفس کے میدان میں بھی یہی حکم ہے۔ باطل خواہ تمہارے دل میں ہو، تمہارے خیال میں ہو یا تمہارے عمل میں، اس کی گردن کاٹ دو۔
فشدوا وسع یعنی باطل کو قید کر دو، اپنی خواہشات کو قابو میں لے آؤ، اپنے دل کو لگام دو تاکہ تمہارا دل اللہ کا سپاہی بن جائے۔ وَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ یعنی جب دشمن مغلوب ہو جائے تو رحم کرو، یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ یہ لڑائی میں بھی رحم کا حکم ہے، دلوں کو توڑو نہیں، ان کو نور سے فتح کرو۔ عزیز جان من روحانی نکتہ، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا، مگر اس نے تمہیں میدان میں اتارا تاکہ تمہارا ایمان آزمایا جائے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے دیکھیں تم کس حد تک حق پر ڈٹے رہتے ہو، کیا تم ایمان کے لیے قربانی دے سکتے ہو، کیا تم دین کے لیے اپنا نفع چھوڑ سکتے ہو۔ یہ آیت دراصل کہتی ہے جہاد صرف دشمن سے نہیں اپنے نفس سے بھی ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ عزیز جان من حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاسغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد جنگ سے بڑے جہاد نفس کی طرف لوٹ آئے، بحقی شعب الایمان۔ اور ایک اور حدیث میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد من جاہد نفسہ فی سبیل اللہ، سب سے افضل جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف اللہ کی راہ میں کرے۔ عبرانی۔ عزیز جان من یعنی اصل جہاد یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے باطل کو مار ڈالے، اور جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ نور میں بدل دیتا ہے۔ وَلَن يَضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ ایمان والوں کے لیے ابدی خوشخبری۔ عزیز جان من یہ وعدہ ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارے گئے میں ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی شہادت کا خون زمین پر نہیں گرتا، وہ عرش پر چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نیت، ان کی آنکھ کے آنسو، ان کا صبر سب محفوظ رہتا ہے۔ عزیز جان من یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ عزیز جان من ایمان والوں کے لیے پیغام، اللہ کی راہ میں قربانی ہی اصل عزت ہے۔ جہاد صرف ہتھیار کا نہیں، نیت اور دل کا بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، کیونکہ اس کے اعمال کو اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ سبحان ربی العالی۔ کبھی اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہارا مقام بڑھا دے، اس لیے ڈرو نہیں، صبر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔ اللہ اکبر۔ عزیز جان من لڑ جھگڑا نہیں، لڑنا ہے اپنے نفس سے۔ لڑ جھگڑا نہیں، لڑنا ہے اپنے نفس سے، یہی جہاد اکبر ہے، یہی ایمان کی اصل ہے، یہی جہاد اکبر ہے، یہی ایمان کی اصل ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا نہیں، جینا سیکھو۔ اللہ کی راہ میں مرنا نہیں، جینا سیکھو۔ کہ موت تو ہر ایک کو ہے، کہ موت تو ہر ایک کو ہے، مگر شہادت نصیب والوں کو، مگر شہادت نصیب والوں کو۔ جو اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، وہ مٹا نہیں زندہ ہو گیا، وہ مٹا نہیں زندہ ہو گیا۔ مرنے سے پہلے مر جا، یہی ہے ایمان کی زندگی۔ مرنے سے پہلے مر جا، یہی ہے ایمان کی زندگی۔ عزیز جان من اختتامی کلمات کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اعلان کر رہا ہے، میں تمہیں لڑنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ تم دشمن کو مارو، میں تمہیں لڑنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ تم دشمن مارو، بلکہ اس لیے دیتا ہوں کہ تم میرے لیے ثابت قدم رہو۔ میں تمہیں آزماتا ہوں تاکہ تمہارے اندر کے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ عزیز جان من یہ آیت صرف میدان بدر کی نہیں، یہ ہر مومن کے دل کے میدان کی آیت ہے، جہاں ایمان اور نفس، صبر اور خواہش، حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس نے اپنے دل میں حق کو جیت لیا، اللہ نے اس کے لیے فرمایا فَلَن يَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ میں اس کے اعمال کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز جان من اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کرے جو دنیا کے میدان میں بھی سچے رہے اور دل کے میدان میں بھی حق پر قائم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من کچھ ایسی بات جو گزری ہے میں اس کو آسان کر دینا چاہتا ہوں اور عمل کیجئے۔ تو ایک لفظی جملہ آپ نے سنا ہوگا، باطل کی گردن کاٹ دو۔ سننے میں سخت محسوس ہوتا ہے،
اس کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ میں اس کی تشریح 3 سطحوں پر بات کروں گا: تاریخی و جنگی سیاق، فقہی و اخلاقی حدود، اور باطنی روحانی، باطنی معنی پلس عملی اطلاق۔ آئیے عزیز جان من اس کی تفصیل مختصر سنتے ہیں، بات سمجھ میں آ سکے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دین سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز جان من، نمبر 1، جیسا کہ میں نے کہا تھا، تاریخ و سیاق و نزول، اس کا اصل مطلب کیا تھا یا کیا ہے؟ عزیز جان من، یہ فکرہ سورہ محمد کی آیت کے اندر میدان جنگ کے مخصوص سیاق میں آیا۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں کافر گروہوں کے ساتھ جب کھلی لڑائی ہوئی، مثلا بدر کے میدان میں، تو قرآن نے مومنوں کو واضح ہدایت دی کہ دینی دشمن کا مقابلہ کس طرح کرے۔ اس وقت کے الفاظ جنگی قوت، مقابلہ مسلح اور دشمن کی شکست کے تناظر میں ہونے لگے، یعنی ظاہری حوالے جنگی حکم تھا، مگر واپس یاد رکھے اسلام نے جنگ کے قوانین مقرر کیے۔ حدی ضرورت جنگی اخلاق اور اس کے بعد قائدیوں کے نرم رویوں کی بھی ہدایت آیت میں بعد کی صورت قائدیوں کو بیان کر یا تو آزاد کر دو بطور منت یا فدیہ موجود ہے۔ نمبر 2، فقہی و اخلاقی حدود، اسلام نے تشدد کو کیسے محدود کیا؟ عزیز جان من، یہاں چند اہم اصول لازمی ذہن میں رکھیں۔ قرآن و سنت میں جنگ صرف دفاعی یا مخصوص حکمی حالات میں جائز سمجھی گئی، جاہلیت کی گنجائش نہیں۔ جنگ کے دوران بھی حد و حدود ہے، بے گناہوں عورتوں، بچوں، بزرگوں، زراعت، مساجد وغیرہ پر بلا معاینہ حملہ منع ہے۔ اسلامی فقہ میں واضح اصول و ضابط ہے۔ قیدیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، قاتلانہ تشدد یا جسم کی توہین ممنوع ہے۔ آیت خود قیدیوں کو باندھ کر رحم یا فدیے کے ذریعے چھوڑنے کی بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ہماری دین ایک مکمل دین ہے جہاں جنگ کے بھی اصول بتاتی ہے۔ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پروردگار جس نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا۔ یعنی مقصد گرفت و تسلیم کے بعد بہتر حل ہے، نہ کہ بدترین ظلم۔ پیغمبر رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی شفقت کا مظاہرہ ملتا ہے۔ اکثر قیدیوں کو رحمت چھوڑنے یا درسی خدمات کے بدلے آزاد کیا گیا، مثلا قرآن سکھانے والے قیدی۔ یہ اسلام کے ہمدردانہ زاویوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شک اس لیے جب ہم گردن مارو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس سے متعلق تشدد یا ذاتی انتقام کی دعوت نہ سمجھے، بلکہ ایک قطعی حکم کے طور پر دیکھے جو ظلم، طغیان اور دین حق کے ستمگر ظالموں کے خلاف عدالتی قوت کی نشاندہی کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ حد و رحمت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ عزیز جان من، تیسرا نقطہ، باطنی روحانی معنی سب سے اہم۔ یہ آیت کا باطنی اور آپ کے بیان کے لیے سب سے اثر انگیز رخ یہی ہے، باطل کی گردن کاٹ دو، کہ ہم روحانی انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، باطل وہ خواہشات نفس، خواہشات جھوٹ، تکبر، بدی کے عادتیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، گردن کاٹ دو، یعنی اس برائی کا فیصلہ کٹوا دو، یعنی وہ عادت یا وہ تعلق جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے اس کو سختی سے ختم کر دو۔ نمبر 3، یہ عمل کٹوتی کی مانند ہے، ظاہری قربانی، روزمرہ عمل میں رکاوٹیں توڑنا اور اندرونی اصلاح۔ مثالیں رشوت خور ہونا، حسد، بدگمانی، غیبت، شرمناک عادات، دنیاوی لالچ، یہ سب باطل ہے۔ ان کی گردن، آسانیاں، بہانے، روابط کاٹ دو، یعنی ان کو اختیار میں نہ بننے دو۔ یہیں پر آیت کا اصل روحانی کمال ہے۔ ظاہری جنگی کے الفاظ نے باطنی جہاد کی عملی تصویر کھینچی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد نفس امارہ کے خلاف ہے، تو گردن مارنا وہ جرات ہے جو آدمی اپنے اندر دکھائے، نفس کے عادیوں کو فنا کر دے۔ نمبر 4، عملی اطلاق، عام آدمی آج کیا کرے؟ قابل عمل سفارشات۔ عزیز جان من،
نمبر 1، آنکھوں کا کنٹرول، غیر ضروری حرام یا مبہم نظروں سے فوری اجتناب کرے۔ نمبر 2، زبان پر قابو، غیبت، تذلیل، بے جا جھگڑا، جب موقع آئے تو خاموشی اختیار کرو۔ نمبر 3، معاشی طہارت، ناجائز ذریعہ آمدنی کا کٹاؤ، اگر کوئی راستہ ناجائز ہے تو اسے بند کرو۔ نمبر 4، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاؤ، سیرت نبی پڑھ کر اپنی نیتوں کو نرم کرو، جب محبت ہو تو اعمال خود بدل جاتے ہیں۔ نمبر 5، معاملت اور صدقہ، باطن کی صفائی کے لیے نیکی کو عادت بناؤ، چھوٹے چھوٹے نیک کام نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ نمبر 6، روزانہ محاسبہ، عزیز جان من، رات کو ایک لمحہ لیں، آج کس باطل خواہش نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، میں نے کیسے روکا، اگلے دن بہتر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، توبہ و استغفار، جو گناہ ہے ان کا طریقہ علاج توبہ، استغفار اور بدلتے ہوئے رویوں میں ہے۔ نمبر 5، فقہی حوالہ، آیت کا مربوط حصہ، قیدی اور رحم۔ عزیز جان من، اس آیت میں واضح کیا ہے جب دشمن مغلوب ہو تو شد الوثاق یعنی قیدی باندھو، پھر فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء، یا منت نیکی کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہائی۔ یہ اسلام کی حکمت جنگ اور پھر امن کی تلاش کا عملی اظہار ہے، لہذا اسلام انتقام کا مذہب نہیں بلکہ اصلاح اور امن کا ہدف ہے۔ اللہ اکبر، اسلام مکمل دین ضابطہ حیات ہے۔ نمبر 6، جب قرآن فرماتا ہے باطل کی گردن کاٹ دو تو وہ ہمیں حقیقی دشمن یعنی اپنے اندر کے باطن سے جد و جہد کی دعوت دیتا ہے۔ تلوار ظاہر سے پہلے تلوار باطن چلاؤ۔ سبحان ربی العالی، کتنی پیاری بات ہے جو ہمیں اسلام بتا رہا ہے۔ نمبر 2، باطل کی گردن کاٹنا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظلم پر انتقام لیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات، اپنی غلط عادات اور اپنے چھوٹے چھوٹے میں کو اللہ کے لیے ختم کر دے۔ نمبر 3، جب دشمن میدان جنگ میں گھٹتا ہے تو ہمیں رحم، منت یا فدیے کا راستہ دکھایا گیا، یہی دکھاتا ہے کہ اسلام کا خمیر رحم، عدل اور اصلاح ہے۔ نمبر 4، اصل فتح وہ ہے جب تم نے اپنے دل میں موجود جھوٹ، فخر یا حسد کا سر قلم کر دیا، تبھی تمہارا عمل اللہ کے سامنے قبول ہوگا۔ سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ عزیز جان من، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے باطل کا خاتمہ ضروری ہے، مگر یہ خاتمہ ظاہری انتقام کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی اصلاح، نیت کی پاکیزگی اور عمل کی سنجیدگی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر کے باطل کو قلعہ یعنی خاتمہ کرتا ہے وہی حقیقی طور پر اللہ کے راستے میں کامیاب ہے، اور اللہ ایسے انسان کے اعمال کبھی ضائع نہیں کرتا۔ عزیز جان من، آیت کا وہ جملہ فشد الوثاق، تو مضبوطی سے باندھو، بظاہر جنگی اصطلاح ہے مگر اس کا معنیتی دائرہ 3 سطحوں پر انتہائی بامعنی بنتا ہے، تاریخی، ظاہری، فقہی، اخلاقی اور باطنی روحانی۔ آئیے ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی و ظاہری سیاق، اس وقت اس کا مطلب کیا تھا؟ میدانی جنگ میں یہ حکم آیا جب دشمن کو شکست دے دو تو انہیں قابو کر لو، یعنی حملہ ختم ہونے کے بعد قیدی بناؤ۔ اس میں انسداد انتشار، عدالتی کنٹرول اور جنگی نظم کا مقصد تھا تاکہ حالات قابو میں رہے اور جنگ کے بعد انصاف و فیصلہ ممکن ہو۔ آیت کے اگلے الفاظ بتاتے ہیں کہ پھر یا تو منت نعمت دکھا کر چھوڑ دینا یا فدیہ رقم لے کر آزاد کرنا کیا جائے، یعنی ظلم نہیں بلکہ اصلاح کا راستہ رکھا گیا۔ یہی ہمارے دین کے امتزاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ ثابت قدم رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، نبی پاک کی شریعت کو اپنے دل سے لگا کے رکھے۔ نمبر 2، فقہی و اخلاقی حدود، اسلام نے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک بتایا۔ قیدی باندھنا کا مطلب ظلم یا تذلیل نہیں بلکہ نظم و حفاظت اور بات کی اصلاح ہے۔ اسلام نے جنگ کے اخلاق طے کیے ہیں، عورت، بچے، بزرگ، کسان، معبد، فصلیں، یہ سب محفوظ مگر تباہی کی صورت میں بھی ضابط ہے۔ تاریخی روایت میں بہت سے قیدیوں کو تعلیم، رہنمائی یا خدمت کے بدلے آزاد کیا گیا۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حکمت اس میں واضح ہے۔ سبحان ربی العالی، جس نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔
قربان جاؤ اے نبی کی امتوں، اپنی محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، انہی میں زندگی ہے، اگر چلنا چاہتے ہو نبی کی اطاعت کرو۔ اس سے بھی بڑا سبق، تاریخی روایت میں بہت سے قیدیوں کو تعلیم، رہنمائی یا خدمت کے بدلے آزاد کیا گیا۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور حکمت اس میں واضح ہے۔ اس سے بھی بڑا سبق، انتقام یا زیادتی جائز نہیں، بہاننے کے بعد بھی انسانیت، عدل اور رحم کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، باطنی اور روحانی معنی۔ عزیز جان من، یہاں سب سے اہم تشریح یہی ہے، آیت کی ظاہری جنگی اصطلاح نے باطنی جہاد کا بہترین استعارہ دیا۔ باطل کو قید کرو، اپنے نفسی خواہشات، بری عادتوں اور غلط سوچوں کو قابو میں لاؤ۔ شد الوثاق یعنی مضبوطی سے باندھو، ظاہری سست یا نیند دل کو کوشش سے کام نہیں چلے گا، مضبوط طریقہ کار چاہیے، پابندی چاہیے، محدودیت چاہیے۔ مثال، حسد، نفرت کو قید کرو، اس کی موقع پر بات نہ آنے دو، ذہن کو فوراً درست کر دو۔ غیبت، جھوٹ کی زبان کو قید کرو، زبان پر لوگ لگا دو۔ سچائی و خاموشی کو عادت بناؤ، ناجائز آمدنی کے راستے کو قید کرو، تمام دروازے بند کرو، جائز محنت اختیار کرو۔ قیدی کو قید کر کے کیا کیا جاتا ہے، اسی طرح باطل کو قابو میں لانے کے بعد 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، آہستگی سے اصلاح، منت کی طرح نرم رویہ، تربیت، نیکی، مثبت عادات ڈالنا۔ نمبر 2، قابل اخراج سزا یعنی بدل، فدیے کی طرح یعنی قیمت ادا کرو، ماضی کی اصلاح کرو، تلافی کرو۔ مقصد باطل کی سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، نہیں تو کم از کم ان کے اثرات ختم کر دینا۔ نمبر 4، عملی تجاویز، عام آدمی آج کیا کرے۔ نمبر 1، حکم واضح کر لو، روزانہ 5 منٹ اپنے آپ سے پوچھو، آج کون سی خواہش مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ نمبر 2، باندھنے کی حکمت عملی، جب ٹیمپٹیشن آئے تو فوراً ایک مختصر دعا یا ذکر، مثلا استغفر اللہ ادا کرو۔ اپنے آپ کو مشغول کرو، ورزش، نیکی، خدمت یا کوئی مفید کام۔ نظام قائم کرو، موبائل سوشل میڈیا میں وقت محدود کر دو، مثلا رات 9 بجے کے بعد لاگ آؤٹ۔ یہ دنیاوی باطل کی ایک بڑی جنگ ہے۔ ناجائز آمدنی کے راستے بند کرو، ایک واضح اکاؤنٹنگ بناؤ۔ تبدیل کے ذرائع، نیکیوں کی عادت، روزانہ صدقہ، نیکی، نماز، قرآن کا تھوڑا حصہ۔ مشاورت، اگر کوئی بری عادت مضبوط ہو تو قابل اعتماد بھائی یا ذاتی رہنما سے مشورہ لو۔ محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی اور استمراریت، ہفتہ وار محاسبہ، کون سی برائی کم ہوئی، کون سی باقی ہے، اگلے ہفتے کیا پلان۔ استغفار اور توبہ کو عملی بناؤ، نظر بدل دو، ماحول بدل دو۔ عزیز جان من، قید کرنا مطلب تشدد نہیں بلکہ قبوت ارادہ ہے، وہ باہمی کنجی جو تمہارے نفس کو لاک یعنی بند کر دے۔ جب قرآن کہتا ہے فشد الوثاق تو وہ تمہیں بتا رہا ہے اپنی برائی کی زنجیر خود اپنے ہاتھوں سے لگا دو، کمزور نہ رہو۔ باطل کو قید کرو، نہ کہ اس کی ستائش کرو، ایسی مضبوطی سے باندھو کہ تم دوبارہ اس کے ہاتھ نہ آؤ۔ قیدی کو باندھ کر یا تو اصلاح کرو یا حساب لو، یہی اللہ کی حکمت ہے کہ معاملہ عدل اور رحم کے دائرے میں رہے۔ عزیز جان من، لفظ آخر، اے میرے بھائیوں، قرآن نے ہمیں سکھایا ہے جب تم باطل کو شکست دو تو اسے قید کرو، مگر یہ قید تلوار سے پہلے کردار کی گرفت ہے۔ اپنے نفس کی بغاوت کو مضبوطی سے باندھو، اس کی خواہشات کو کمزور کرو، اس کو سزا دو کہ وہ تمہیں پھر لوٹ کر نہ پا سکے۔ جب وہ پچھتاوے سے بدل جائے تو تم اسے رحم سے آزاد کرو، ورنہ کبھی کبھی سختی لازم ہے تاکہ نرم دلیاں قائم رہ سکے۔ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور دل پاک رہے۔ آج اپنے اندر ایک بندھن ڈالیں، جھوٹ کی زبان پر لگا بدی کی راہوں کو بند کرو،
اور ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھاؤ تاکہ تمہارا عمل نور بن کر تمہیں آخرت میں بچائے۔ اللہ اکبر۔ جناب یہ وہ حصہ ہے جہاں الفاظ صرف بیان نہیں بنتے، وہ روح کی آہٹ بن جاتے ہیں۔ اے ابن آدم سن، قرآن نے جب فرمایا فشد الوسع تو یہ صرف دشمن کے ہاتھ باندھنے کا حکم نہ تھا، بلکہ یہ تیری نفس کی بغاوت کو زنجیر میں جکڑنے کا اشارہ تھا۔ یہ آواز تلوار سے نہیں دل سے نکلی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، باطل کو قید کر، اپنے اندر کے فتنوں کو پابند کر، اپنی خواہشوں کی زنجیروں کو خود اپنے ہاتھوں سے کس دے کہ وہ تجھے پھر راہ حق سے نہ بہکا سکے۔ جب قرآن کہتا ہے باطل کی گردن کاٹ دو تو وہ تجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ تو خون بہا دے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی خودی کے غرور کو سر قلم کر دے، تو اپنی ضد، اپنی ریا، اپنی جھوٹی انا کو خاک میں ملا دے۔ کبھی سوچا کیا واقعی دشمن باہر ہے یا تیرے اندر چھپا ہوا ہے؟ وہ باطل تیرے نفس کی سرگوشیوں میں ہے، وہ باطل تیری آنکھ کے فریب میں ہے، وہ باطل تیری زبان کے زہر میں ہے، وہ باطل تیرے دل کے اندھیرے میں ہے۔ اٹھ اور اپنے اندر کے ظالم کو قید کر، اپنے گناہ کی سرکشی کو زنجیر ڈال، اپنے نفس امارہ کو گرفتار کر، پھر دیکھ تیرے باطن میں نور کی قندیلیں جلنے لگے گی۔ جب بندہ اپنے اندر کے شیطان کو باندھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے اطراف میں روشنی کا حلقہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھ، تلوار سے باطل کو مارنا آسان ہے، مگر دل سے باطل کو نکالنا جہت اکبر ہے۔ جو اس میں میدان میں جیت گیا وہی اللہ کے نزدیک غازی باطن ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی جنگ وہ نہیں جو میدان بدر میں لڑی گئی، بلکہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر ہو ہر روز لڑی جا رہی ہے، جہاں تیرا نفس تجھ سے کہتا ہے چھوڑ دے، آسانی اختیار کر، اور تیرا ایمان کہتا ہے نہیں، میں اللہ کے حکم پر قائم رہوں گا۔ بس اے بندے مومن، جب تو اپنی زبان کو جھوٹ سے، اپنی نظر کو فتنہ سے، اپنے دل کو حسد سے، اپنے ہاتھ کو ظلم سے قید کر دے گا، تب تو آزاد ہو جائے گا۔ یہی قید دراصل آزادی ہے، یہی ضبط دراصل عشق ہے، اور یہی سکوت دراصل ذکر ہے۔ پھر دیکھ باطل تیرے سامنے آ کر کانپے گا اور تیرا دل تصویر فرشتگان بن جائے گا، اور وہ لمحہ جب تو اپنے اندر کے باطل کو زنجیر ڈال دے گا، وہی لمحہ تیری اصل فتح مکہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں باطل خواہشوں کو قید فرما، ہمارے نفس امارہ کو پابند شریعت کر، ہمارے دلوں میں تیرا خوف، تیری محبت جگہ دے، تاکہ ہم تیرے راستے میں وہ جہاد کر سکے جو خون سے نہیں بلکہ آنکھ کے آنسو، دل کے درد اور عمل کی سچائی سے جیتا جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔